السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ابن عباس یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اب اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرورت مند کی سفارش کرنے کے لیے آپ وہاں سے نکلتے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ 10 برس کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں، مگر آج کل یہ حال ہے کہ آج کسی کے پاس کسی کے لیے جائیے تو پہلے وہ چہرہ دیکھے گا اوپر سے نیچے تک، اور یہ سوچے گا کہ پتہ نہیں اس میں اس کی کیا مقصد ہے، جبکہ وہ شخص فی سبیل اللہ واسطے اس آدمی کے کام کے لیے گیا ہے آپ کے پاس۔ تو اسی طرح سے اور بھی کاموں میں لوگ جاتے ہیں تو بہت طرح کے سوالات کرتے ہیں، بہت طرح کی بات کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت کے تحت جائے تو آپ دیکھیں اس کے اور سمجھے، غور کرے کہ کون شخص آیا ہے، کتنا بھروسہ مند ہے آدمی، اس پہ بھروسہ کر لیا جائے اور کر کے اس کو ادا کیا جائے، تاکہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہ ہے معاملہ، کہا گیا نا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو بھلائی کا بہت سا راستہ ہے۔ ایک آدمی مسجد کے لیے نکلتا ہے، ایک آدمی مدرسے کے لیے نکلتا ہے، ایک آدمی کسی کے شادی بیاہ کی غرض سے نکلتا ہے، ایک آدمی کسی کے تعلیم و نظم و نسق کے لیے نکلتا ہے، کسی بیمار کے لیے نکلتا ہے، کوئی قرض دار کے لیے نکلتا ہے۔ ہر آدمی ہر سے منہ نہیں کھلتا ہے، مگر آدمی کے ایک سماج میں ایک آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جس شخص کو بھی بول دے تو وہ اس کو بھروسہ کر کے وہ ادا کرتا ہے۔ تو لوگ ویسے لوگوں کو لوگ پکڑ لیتے جو سماجی خدمت میں لگے ہوئے، خدمت خلق میں، اور وہ اس طرح سے جو کام
کرتے ہیں تو اس کام میں ہمیں آپ کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمارے والد صاحب کا یہی حال تھا کہ ہمارے گاؤں سے کوئی بھی لوگ آ جاتے تھے پریشان، بیمار یا اور بھی کوئی مسئلے کا، تو وہ اپنے تعلقات والے کے جہاں جہاں رسوخ کو جاتے تھے اور ان سے کام کرواتے تھے۔ میں نے ان کا خدمت خلق کا ایسا جذبہ تھا کہ میں کیا بتاؤں، اپنا کام چھوڑ کر کے وہ کام کرتے تھے، اور اپنا کام چھوڑنے کا وجہ کر ہم لوگوں کی بڑی سی پریشانی ہوتی تھی، تھوڑی پریشانی ہوتی تھی، ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی خلیق آدمی تھے، بے لوث آدمی تھے، اپنی زندگی میں کچھ نہیں بنائے، نہ اپنے بچوں کو، ہم لوگوں کی زندگی بچپن سے جوانی تک بڑھاپے گزار رہا ہوں، کس کس ذرائع سے گزرا ہوں یہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، سوچ لے، سمجھ لے، انکوائری کر لے کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے، تو آپ کے پاس گیا ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں۔ اللہ اس کا اجر دے۔ آمین۔